کیا زکوٰۃ اسلامی ٹیکس ہے؟ جیسے کہ بعض لوگوں کا نظریہ ہے، بعض لوگوں کی سوچ ہے، ان کے خیالات ہیں۔ جیسے حکومت کا ٹیکس ہوتا ہے ویسے ہی وہ سمجھتے ہیں کہ زکوٰۃ بھی اسلامی ٹیکس ہے۔ یہ بات یاد رکھیں کہ زکوٰۃ ٹیکس نہیں ہے بلکہ ایک اعلیٰ ترین عبادت ہے زکوٰۃ۔ بعض لوگوں کے ذہن میں زکوٰۃ کا ایک نہایت گھٹیا تصور ہے کہ وہ اس کو حکومت کا ٹیکس سمجھتے ہیں۔ جس طرح کے تمام حکومتوں میں مختلف قسم کے ٹیکس عائد کیے جاتے ہیں، حالانکہ زکوٰۃ کسی حکومت کا عائد کردہ ٹیکس نہیں ہے۔ نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی حکومت کی ضروریات کے لیے اس کو عائد کیا ہے، بلکہ حدیث شریف میں صاف طور پر ارشاد ہے کہ زکوٰۃ مسلمانوں کے مالدار طبقے سے لے کر مسلمانوں کے غریب طبقے کو لوٹا دی جائے۔ اسی طرح یہ سمجھنا بھی غلط ہے کہ زکوٰۃ دینے والے فقراء و مساکین پر کوئی احسان کرتے ہیں۔ جیسے کہ بعض مالدار اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ میں نے فلاں کو زکوٰۃ دے کر اس پر احسان کیا ہے۔ ہرگز نہیں، بلکہ خود فقراء اور مساکین غریب کا مالداروں پر احسان ہے کہ ان کے ذریعے یعنی غریبوں کے ذریعے ان مالداروں کی رقم خدائی بینک میں جمع ہو رہی ہے اور ان کا فرض ادا ہو رہا ہے۔ اگر آپ کسی کو بینک میں جمع کرانے کے لیے کوئی رقم سپرد کرتے ہیں تو کیا آپ اس پر احسان کر رہے ہیں؟ اگر وہ احسان نہیں ہے تو فقراء کو زکوٰۃ دینا بھی ان پر احسان نہیں ہے۔ زکوٰۃ اور ٹیکسوں میں تو بہت سارے فرق ہیں۔ بنیادی فرق آپ سمجھ لیں کہ ٹیکس کی ادائیگی کو زکوٰۃ کے لیے کافی سمجھ لینا یا زکوٰۃ کی کچھ رقم بطور ٹیکس کے ادا کر دینا یہ درست نہیں ہے اور یہ کافی بھی نہیں ہے۔ زکوٰۃ اور ٹیکس کے درمیان بڑا بنیادی جو فرق ہے کہ زکوٰۃ ایک عبادت ہے، اسی لیے زکوٰۃ میں نیت اور ارادہ ضروری ہے اور اخلاص بھی ضروری ہے۔ زکوٰۃ کے لیے متعین مصارف ہے کہ تم ہر ایک کسی کو بھی نہیں دے سکتے زکوٰۃ، جس کو شریعت نے بتا دیا ہے کہ ان کو اور فلاں کو زکوٰۃ دینا ہے۔ مثلا فقراء ہو، مساکین ہو، غریب ہو، مسافر ہو، ان لوگوں کو زکوٰۃ دینا ہے۔ کن کن کو زکوٰۃ دینا ہے وہ انشاءاللہ تفصیلی طور پر آگے بھی اور آئیں گا، لیکن میں مثال کے طور پر 2-3 کا تذکرہ کر دیتا ہوں کہ فقراء ہے، مساکین ہیں، اسی طرح کوئی مالدار تو ہے لیکن سفر میں غریب ہو گیا ہے، سفر میں آنے کے بعد اس کے پاس مال نہیں بچا ہے، تو ایسے مسافر کو بھی زکوٰۃ دینا جائز ہے۔ تو یہ زکوٰۃ کے مخصوص جو ہے مصارف ہے انہی پر ان کو خرچ کیا جا سکتا ہے۔ غیر مسلموں کو اور عام رفاہی کاموں میں اس کا استعمال زکوٰۃ کا جائز نہیں ہے۔ زکوٰۃ جن کو دی جائے وہ مستحق بھی ہوں اور مالک بننے کی صلاحیت بھی رکھتے ہوں۔ اس کی ایک مقدار اور ایک مناسب مقدار متعین کی گئی ہے شریعت میں۔ واجب ہونے کے لیے دولت کی ایک حد مقرر ہے، پھر اس کی ادائیگی کے لیے 1 سال کی مدت ہے۔ بعض خصوصی اموال ہی ہیں، سب مالوں پر زکوٰۃ نہیں ہے بلکہ مخصوص مالوں پر زکوٰۃ ہے، ہر مال پر بھی واجب نہیں۔ یہ سارے احکام قرآن و سنت سے ثابت ہے، اس میں ادنیٰ درجے کی تبدیلی اور تغیر کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اس کے برخلاف ٹیکس عبادت نہیں ہے بلکہ حکومت کی اعانت یا اس سے پہنچنے والے فائدے کا معاوضہ ہے، اس کا بدل ہے۔ نہ اس کے لیے کوئی متعین تناسب اور مقدار ہے، نہ کسی مال کی تخصیص ہے، نہ اس کے لیے نیت اور ارادے کا کوئی سوال ہے، نہ اس کے مصارف وہ ہیں جو زکوٰۃ کے ہیں، اور نہ اس کے لیے وہ مناسب حدیں ہیں جو شریعت نے زکوٰۃ کے لیے متعین کی ہیں، بلکہ بسا اوقات یہ ٹیکس ظلم کی سطح تک پہنچ جاتا ہے۔ اور سب سے بڑا فرق تو اس کے ناموں سے ظاہر ہوتا ہے کہ زکوٰۃ کا معنی ہوتا ہے پاک کرنا۔ زکوٰۃ دینے والا جب زکوٰۃ دیتا ہے تو زکوٰۃ دینے سے اس کا مال بھی پاک ہوتا ہے اور اس کے گناہ بھی پاک ہوتے ہیں، ظاہری اعتبار سے بھی پاکی آتی ہے اور باطنی اعتبار سے بھی پاکیزگی آتی ہے۔ اور ٹیکس کا معنی ہی بوجھ اور جبر ہے اور الزام لگانا ہے، تو دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے، دونوں کو ایک نہیں سمجھنا چاہیے۔ ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ بھی فرمایا ہے کہ قیامت کی نشانیوں میں ایک نشانی یہ بھی ہے کہ قیامت سے پہلے لوگ زکوٰۃ کو ٹیکس اور تاوان سمجھیں گے، بوجھ سمجھیں گے۔ اللہ ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائے۔